ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ کی ملاقات کرائیں گے صدر پاکستان تنظیم الاعوان یوتھ حافظ معین اعوان صاحب کے ساتھ، اور آج ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ تنظیم الاعوان پاکستان ہے کیا، اور اس تنظیم کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کے مین آبجیکٹیوز کیا ہیں، اور یہ آج کل کیا کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں بہت ساری تنظیمیں موجود ہیں، ورکنگ بھی کر رہی ہے، اور برادری کی بات کریں، قوموں کی بات کریں تو ہر کسی نے، انفیکٹ ہر قوم نے اپنی تنظیم بنائی ہے۔ تو یہ تنظیم الاعوان پاکستان کیا ہے اور یہ کس طرح سے کام کرتی ہے، اور سب سے پہلے کس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، سب سے پہلے آپ کے چینل کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا اور ہمارے پاس آئے۔ دراصل تنظیم الاعوان کی جو بنیاد ہے، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اعوان جو ہیں وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی غیر فاطمی اولاد ہیں، اور عرب سے محمود غزنوی کے ساتھ ہجرت کر کے ہم لوگ یہاں پہ آئے تھے۔ محمود غزنوی نے 17 حملے کیے تھے اور وہ ناکام ہو گیا۔ پھر اعوانوں کی مدد کے ساتھ پاک و ہند میں جو ہے ہم نے جنگ لڑی محمود غزنوی کے ساتھ، اور پہلے ہی حملے میں ہم نے ہندوؤں کو شکست دی، اور یہاں پہ محمود غزنوی کا جو ہے وہ دور آیا۔ تو تنظیم کی بنیاد کہہ لیں کہ 1901 میں جو ہمارے بزرگ بتاتے ہیں یا ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، نواب آف قلعہ ملک امیر محمد خان صاحب، انہوں نے اعوانوں کو جوڑنے کی کوشش کی تھی، اور اسی ٹائم سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 1901 میں اس کے اوپر ورکنگ شروع ہوئی، اور اس کے بعد 1980s کی دہائی میں ملک کرم بخش اعوان صاحب مرحوم وہ تھے، ان کے ساتھ پورے پاکستان سے اعوان جڑے تھے، ملک اللہ یار صاحب اور بہت سے اعوان کراچی سے، ان لوگوں نے ورکنگ کی اور تنظیم الاعوان کو رجسٹر کرایا، اور پورے پاکستان میں جو ہے وہ اس تنظیم کو چلایا۔ آپ کے ہزارہ ڈویژن کے اندر بہت سے اعوان اس ٹائم اس تحریک کا حصہ بنے، کیونکہ ہزارہ ڈویژن میں سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ اعوانوں کی ہے۔ اس کے ساتھ پھر ہمارا یہ اعوان محل ہو گیا، تلہ گنگ، چکوال، خوشاب، سونس کیسر، اور اسی طرح پورے پاکستان میں آزاد کشمیر میں اعوان جو ہیں وہ پھیلتے گئے، اور پشاور جو ایسے اعوانوں کا قلعہ کہا جاتا تھا۔ اب جب اتنا عرصہ ہو گیا ورکنگ کو، تو ہمیں دیکھ کے بہت سے لوگ جو ہے ہمارے بھائی ہیں، قبائل جو ہیں وہ آپ کی پہچان کے لیے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، اور بینگا مسلم، بینگا اولاد علی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، ہمارا یہ حق ہے کہ اعوان جو ہیں وہ اون سے نکلا ہے، مددگار ہیں۔ تو ہم جو اس سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں، وہ ہم اس سینس میں لے کے چل رہے ہیں کہ ہم اعوانوں کو متحد کر کے اپنی فیملی کو، اپنے ٹرائب کو، اپنے نوجوانوں کو خاص طور پہ مستحکم اور مضبوط کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ مین جو ہمارا آبجیکٹیو ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں۔ اعوان کے معنی مددگار سے، تو ہم اصل میں ہم علوی ہیں، علی کی اولاد، لیکن ہمیں جو لقب ملا گیا وہ اعوان ملا گیا، تو ہم جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کی بھی خدمت کرنا چاہتے ہیں، دین کی بھی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اسلام کی بھی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ اس پاکستان میں ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں شامل ہیں، تو ہم پاکستان کی سب سے پہلے خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا معین بھائی، ان کرکس اعوان جو تنظیم ہے، اس کو بنانے کا جو مین آبجیکٹیو تھا وہ یہی تھا کہ جو پورے پاکستان کے اعوان برادری ہے ان کو یونائٹ کیا جائے، اور ان کو ایک شناخت ملے، ان کے مسائل کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اچھا، آپ نے بات کی کہ لوگوں کی خدمت کرنا جو ہمارا اولین ترجیح ہوتی ہے، تو اس میں پھر اعوان تنظیم بنانے کا مقصد تو پھر جو ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے، اللہ کی مخلوق تو پھر اس میں ساری برادریاں آ جاتی ہیں۔ دیکھیں جی، ابھی بھی آپ ادھر آئیں تو آپ نے دیکھا کہ مختلف کمیونٹیز کے لوگ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم کیونکہ ریپرزنٹ کر رہے ہیں علی کی اولاد، ہم یہ کلیم کرتے ہیں، تو تمام اقوام جو ہے، تمام قبائل جو ہیں، ان سب کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے، ان سب کو جوڑنا ہے۔ اب کیونکہ ہماری 5 کروڑ اپنا ٹرائب ہے، پورے پاکستان میں اس ٹائم لگ بھگ 5 کروڑ کے قریب اعوان ہیں۔ آپ سندھ چلے جائیں، وہاں پہ ہماری تنظیم موجود ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ہمارے بلوچستان سے کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں،
وہ ہماری تنظیم ادھر ریپرزینٹ ہو رہی ہے الحمدللہ. ہماری اوورسیز میں ریپرزینٹ ہو رہی ہے, آزاد کشمیر میں ریپرزینٹ ہو رہی ہے, پنجاب میں ریپرزینٹ ہو رہی ہے, اور اسی طرح KPK میں ہماری تنظیم جو ہے وہ ریپرزینٹ ہو رہی ہے الحمدللہ. اس میں ہزارہ کے عوانوں کا ایک بہت اہم رول ہے. KPK میں آپ سوابی چلے جائیں, مردان چلے جائیں. ہم نے جو اس سیٹ اپ کو لانچ کیا وہ اس لیے کیا کہ ہم اپنے نوجوانوں کے اندر, یوتھ کا جو مین کام ہے, ہم اپنے نوجوانوں کے اندر ایک اویئرنیس لے کے آئیں, انہیں ہم اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ڈالیں کہ آنے والے دور میں, اب جیسے پاکستان جن حالات میں گزر رہا ہے, آپ کو پتہ ہے PhD کوالیفائڈ لوگ ہیں اور وہ ابھی تک اس حالات میں کہ ان کے پاس جابز نہیں ہیں, ایسے ہی ہے, تو بے روزگاری ہے بہت زیادہ. ہم مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کر کے اپنے نوجوانوں کو, جن کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں, جس کے اندر پولیٹکس کی صلاحیت موجود ہے, ہم اس کے ساتھ پولیٹکس میں ہیلپ کر رہے ہیں. جس کا کوئی بزنس مائنڈ ہے, جو بزنس کے والے سے ہم سے مدد مانگتا ہے, ہم اس کے والے سے اس کی مدد کرتے ہیں. اور خاص طور پہ ہماری جتنی بھی بہنیں جن کے جو ہے وہ جہیز کے حوالے سے رشتے رکے ہوئے ہیں, تو اس پہ بھی تنظیم العوان پاکستان جو ہے وہ رجسٹر نے ایک ایسا اقدام کیا. ہم نے بہت سی بیوہ اپنی جو مائیں بہنیں ہیں ان کے ہم منتھلی جو ہے اکاؤنٹ میں یوتھ کے حوالے سے ہم انہیں منتھلی جو ہے وہ پے کر رہے ہیں. اس کے ساتھ جو ہماری بہن بیٹیاں اس ٹائم گھروں میں موجود ہیں جہیز کے حوالے سے, تو وہ یوتھ کے حوالے سے ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ ہم اپنے لوگوں کو ڈیلیور کر رہے ہیں الحمدللہ. اپنی بہن بیٹیوں کو جہیز مہیا کر رہے ہیں. کسی کا پڑھائی کا ایشو ہے, کسی کا کوئی بھی معاملہ ہے, تھانے کچہری کے ڈیلی کے معاملات ہیں, اس میں ہمارا لائر ونگ ایکٹیو ہے. بہت سے ہمارے جو عوان وکلاء ہیں الحمدللہ وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اسی طرح مختلف سسٹمز کے لوگ جو ہیں, جو اس ٹائم اس سسٹم کو رن کر رہے ہیں, وہ سارے ہمارے ساتھ ہیں. اور الحمدللہ عوان فیملی میں یہ بات مطلب کہتا ہوں کہ ایک طاقت کا نام ہے, ایک ہمت کا نام ہے, اور تنظیم جو ہے وہ منظم. تو الحمدللہ ہمارا منظم سیٹ اپ پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں موجود ہے. اچھا معین بھائی, آپ نے ڈفرینٹ ایشو پہ بات کی کہ جو نوجوانوں کے مسائل ہیں, ایجوکیشن سے ریلیٹ کر شادی کے مسائل ہیں, باقی تمام مسائل میں آپ ان کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور گائیڈنس کے طور پر بھی آپ ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں. تو ان تمام معاملات کو مینیج کس طرح ہوتا ہے, فنڈنگ کا کیا پروسیس ہوتا ہے, اور آپ کی سورس آف انکم کیا ہوتی ہے؟ سر اس طرح ہے کہ ہمارا جو فنڈنگ کے حوالے سے اس میں شاید ہم لوگ بہت پیچھے ہیں, کیونکہ فنڈ جو ہے وہ پہلے تک ہم نے جو ہے وہ اکٹھا نہیں کیا. اب پورا پاکستان میں بھی ٹریولنگ کرتا ہوں, پورے پاکستان سے لوگ آتے جاتے ہیں, پورے پاکستان میں ہمارے کنونشنز ہوتے ہیں. ابھی میں KPK کا دورہ کیا, اس کے بعد میں نے پنجاب کا دورہ کیا, پھر ہم نے پنجاب میں لاہور میں, سیالکوٹ میں, شانگلے تک ہم نے جو ہے وہ پروگرام آرگنائز کیے. اس کے بعد ہم نے پنڈی اور اسلام آباد کا جو ہے وہ پروگرام اسے بھی آرگنائز کیا, وہ کروایا. تو کچھ دوست احباب ہیں جو مل کے ہم لوگ ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ اس سسٹم کو لے کے ہم لوگ چل رہے ہیں. اپنی مدد آپ کی تعداد خود جنریٹ کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا, کیونکہ پورے پاکستان میں تنظیم جو ہے وہ بڑی ایکٹیو ہے اور کام کر رہی ہے, اور میرے خیال میں سب سے مشکل کام یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو انگیج کرنا. جب اس کی بنیاد رکھی گئی تو شروع میں کن کن مشکلات کا سامنا تھا, اور پورے پاکستان سے لوگ کس طرح جڑے آپ کے ساتھ؟ دیکھیں جی, جب میں تنظیم میں آیا تو مجھے آج بھی یاد ہے ملک امیر داد عوان صاحب مرحوم ایڈوکیٹ, وہ ہمارے چیف پیٹرن تھے جی. اور اس کے بعد مجھے انہوں نے دعوت دی, مجھے پنڈی ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ انہوں نے ڈیزگنیشن دیا, اور وہاں سے ورکنگ کرتے کرتے ہم پورے پاکستان میں. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہمارے بہت بڑا ایک نام گزرا ہے, بہت بڑے وقت کے ولی تھے مولانا اکرم عوان صاحب منارے والے. تو میں جس ٹائم صدر بنا, پریزیڈنٹ بنا, پیر خالد سلطان اقبا ادھر بیٹھے ہوئے تھے, ہماری لیڈیز ونگ کی پریزیڈنٹ تھی فردوس عاشق عوان صاحبہ, وہ ادھر بیٹھی ہوئی تھی. تو میرا ایک تعلق جو ہے وہ پولیٹیکل فیملی سے ہے, میں نے خود بھی الیکشن لڑا, میرے والد صاحب بھی الیکشن لڑتے رہے. تو ہمارے لیے بڑی مشکل تھی کہ ہم اس سسٹم کو لے کے چلیں. لیکن جب ہم نے سوچا کہ اس ٹائم مجھے مولانا اکرم عوان صاحب کے وہ الفاظ یاد ہیں کہ انہوں نے کہا, بیٹا قوم کو نوجوانوں کی ضرورت ہے, تو آپ اپنے قوم کا ساتھ دیں. تو بس اس کے بعد ہم نے تیار کر لیا الحمدللہ, پورے پاکستان میں تنظیم لانچ کی, یوتھ کو لانچ کیا. اور کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے, کچھ علاقے ایسے ہیں آپ کے کشمیر کے, آپ کے ہزارے کے, کہ ہم لوگ پیدل وہاں پہ گئے اور اپنی قوم قبیلے کے لوگوں کو ملے الحمدللہ. اور ہماری قوم جو ہے وہ پیار محبت بانٹنے والی قوم ہے. ٹھیک ہے, عوانوں کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ یہ یار باش بھی ہیں, اور پیار سے آپ ان کی گردن کاٹ دیں, ٹھیک ہے, لیکن بدماشی سے آپ ان سے بات بھی نہیں منوا سکتے.
تو الحمدللہ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ ہمارے جو بلڈ میں خون چل رہا ہے ہمارے آبا و اجداد کا، اور خاص طور پہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا جو بلڈ ہے، یہ سب اس کا کمال ہے۔ ہم کہیں کہ اکیلا معین وہ کچھ بھی نہیں ہے، اکیلا حافظ معین وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ زیرو ہے، لیکن جو ہماری قوم ہم سے محبت کرتی ہے، ہمارا ساتھ دیتی ہے، نوجوان ہمارے ساتھ جڑتے ہیں، تو بھائی جان الحمدللہ اس ٹائم پورے پاکستان میں سب سے جو مضبوط جو ہے نا وہ دیکھی جا رہی ہے، وہ تنظیم الاوان دیکھی جا رہی ہے، اور اس کا یوتھ کا ایک ونگ دیکھا جا رہا ہے پورے پاکستان میں۔ الحمدللہ میری جو یوتھ ہے وہ منظم ہے الحمدللہ۔ ٹھیک، اچھا معین بھائی یہ بتائیے گا، کیونکہ جب انسان کسی کام کا آغاز کرتا ہے اور اتنی بڑی تنظیم کی جب بنیاد رکھی گئی تو آبویسلی باتیں ہوتی ہیں کہ یار یہ کیا ہے، اور طرح طرح کے چیلنجز ہوتے ہیں، راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، تو گورنمنٹ کی طرف سے کچھ چیلنجز تھے، کچھ روکا گیا، کوئی رکاوٹیں ہوئی کہ یہ کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ یہ تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک فلائی ادارہ ہے جو صرف اور صرف لوگوں کی خدمت کے لیے، اسپیشلی عوام برادری کے لیے، تو لوگوں کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے کچھ مشکلات تھی؟ دیکھیں جی، گورنمنٹ تو ہمارے پاکستان کی ہے، اور میرے ناقص سے آئیڈیا کے مطابق گورنمنٹ میں جتنے بھی آپ کے اعلیٰ افسران بیٹھے ہوئے ہیں، میجورٹی میں 99% لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ عوام جو ہیں وہ کون ہیں، اور ہمارے آبا و اجداد کی قربانیاں شامل ہیں۔ موجودہ حالات میں آپ دیکھ لیں الحمدللہ کہ ہمارے لوگ گورنمنٹ میں خود موجود ہیں اور بہت اچھی اسٹرینتھ میں موجود ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے دور میں جیسا کہ ہم اب یوتھ کے نوجوانوں کو لے کے چل رہے ہیں، ہم نے مختلف کراچی تک ہم نے الیکشن کانٹیسٹ کروائے، سندھ اسمبلی میں ہمارے لوگ موجود ہیں، پنجاب اسمبلی میں ہمارے لوگ موجود ہیں، KPK اسمبلی میں ہمارے لوگ موجود ہیں، پنجاب کشمیر میں بھی ہم نے بڑی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ کشمیر میں بھی ہم انقلاب لے کے آئیں گے، اور بلوچستان میں کیونکہ ہمارے جتنے بھی عوام ہیں وہ تھوڑا کم تعداد میں، تو ہمارا صوبہ وہ کمزور ہے، لیکن الحمدللہ اس میں بھی ہم نے بلدیاتی الیکشنوں میں اپنے نوجوانوں کو اتارا اور انہوں نے الیکشن کانٹیسٹ کیے ہیں، اور بلدیات میں ہم نوجوان پورے پاکستان کے نوجوان جتنے بھی ہیں ہمارے عوام ہیں یا غیر عوام ہیں جو پولیٹکس کرنا چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم محنت کریں گے۔ دیکھیں انقلاب کوئی بھی فیملی ہے، اب عباسیوں کے حوالے سے لے لیں تو آپ کو پتہ ہے کہ عباسیوں کا اور عوانوں کا ایک رشتہ ہے، سیدوں کو لے لیں ان کا اور عوانوں کا ایک رشتہ ہے، قریشیوں کو لے لیں تو ہم سب ایک ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارا نسل حسب ساری ایک ہے۔ تو بھائی جان اس کے علاوہ بھی ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر نوجوان جو کچھ کرنا چاہتا ہے اور جس کے اندر کوئی بھی جو ہے اندر اس کے ایبیلٹی ہے، وہ کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو بھائی جان وہ ہمارے ساتھ جڑے، ہم اسے تنظیم کا ڈیزگنیشن بھی دیں گے، اسے عہدہ بھی دیں گے، اور انشاءاللہ ہم لوگوں کو پروموٹ کریں گے۔ ہم اگر اپنی قوم کو جوڑ رہے ہیں تو وہ اسی وجہ سے جوڑ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ جڑیں، اور غریب لوگوں کے، مسکین لوگوں کے، یتیموں کے، بیواؤں کے، اور اللہ کی مخلوق کے، کیونکہ مخلوق میں ہر چیز آ جاتی ہے، ہر قوم آ جاتی ہے، ہر برادری، حتیٰ کہ جانور بھی آ جاتے ہیں، تو بھائی جان ہم انشاءاللہ ہر کسی کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں اور تیار رہیں گے، لیکن اس میں ایک بات ہے کہ جو بندہ ہماری قوم کی عزت کرے گا، جو لوگ ہمیں مانیں گے، ہمیں تسلیم کریں گے، تو آپ دیکھ لیں کہ ہماری ایک ہسٹری موجود ہے، اور الحمدللہ آج سے نہیں عرب سے چل کے آئی ہے، ٹھیک ہے، اور سب سے پہلے اسلام بھی بچوں میں اگر قبول کیا تو وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے کیا، تو جو لوگ ہمارے ساتھ عزت سے چلیں گے انشاءاللہ ہم انہیں اپنے سر کے تاج بھی بنائیں گے اور انہیں عزت دیں گے۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں کسی بھی عوام کے ساتھ زیادتی کر دوں گا، کسی بھی جگہ کسی عوام کو میں دبا لوں گا، تو بھائی جان ہم عوام ہیں، ٹھیک ہے، ہم اولاد علی ہیں، اور انشاءاللہ اس چیز پہ ہم متحد ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نہ کرے کہ ایسا دن آئے گا، آگے 1-2 دفعہ آ چکا ہے اور ہم نے پورے روڈ بھی بلاک کیے، پورا سسٹم بھی بلاک کیا، تو انشاءاللہ ہمارے جو نوجوان ہیں اولاد علی، جو خون اندر دوڑ رہا ہے، جو اپنے آپ کو غیرت مند سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو ایک اچھا انسان سمجھتے ہیں، اور ہم جو لوگوں کو ادب احترام کرتے ہیں وہ اس خون کی وجہ سے کرتے ہیں، تو اگر اس خون کی رسپیکٹ نہیں ہوگی بھائی جان تو پھر دم دم مست کلندر ہوگا۔ اچھا معین بھائی، آپ یوتھ کو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں، آپ صدر ہیں، اور یوتھ کے والے سے آپ نے بات بھی کی، اور پاکستان کی 70% آبادی یوتھ پہ ڈیپینڈ بھی کرتی ہے۔ الحمدللہ تنظیم الاوان تو پاکستان یوتھ کے لیے کام کر رہی ہے، لیکن پچھلے کچھ سالوں میں یوتھ پاکستان سے بڑی ڈس اپوائنٹ ہوئی ہے، لوگ جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں، تو نیشنل لیول پر کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ آپ کیا میسیج دیں گے گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی کہ یوتھ جو ہے وہ جو سرمایہ ہے ہمارا وہ پاکستان میں رہے اور پاکستان کو ہی سرو کرے؟ دیکھیں جی، معاملہ یہ ہے کہ اس میں لازمی بات ہے کہ ہر انسان کا دل دکھتا ہے نا، دل ہے، نازک ہے، ٹھیک ہے، تو میں یوتھ کو یہ کہوں گا کہ نازک مزاج جو دل ہیں وہ لوگ
اپنے دلوں کو مضبوط کریں, اپنی یونٹی کو, اپنی سوچ کو, وہ لوگ سمجھ کو وہ بہتر لائے عمل کی طرف لائیں. ٹھیک ہے, اس میں کیونکہ پولیٹکس آ جاتی ہے اور میرے پاس تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر پارٹی کے لوگ ہیں, تو میں اس طرح کے کھل کے باتیں نہیں کرتا, لیکن جب پاکستان کی بات آتی ہے تو ہمیں بولنا پڑے گا کہ جب آپ نوجوان پاکستان کو چھوڑ جائیں گے, جب آپ لوگ اس پاکستان کے لیے اپنے دل میں نفرت رکھیں گے, تو دیکھیں یہ جو پاکستان ہے یہ آپ کے آباء و اجداد کی قربانیوں سے ملا ہے. ایسے ہی ٹھیک ہے, تو آپ اپنے دل گردوں کو مضبوط کریں, اور اس پاکستان کے لیے آپ لوگ مختلف ہم جو ہے وہ پروجیکٹس بھی کرتے ہیں. تو نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی سکلز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ انقلاب کا نعرہ لگائیں. نوجوانوں نے لے کے آنا ہے اور انقلاب آنا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم کہیں جی کہ پہلے پرانا پاکستان, نیا پاکستان, اس طرح نہیں. پاکستان ایک ہی ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں لے کے دیا. اس میں ہمارے لوگ, ہمارے ہیروز وہ موجود تھے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا. اب آج میں اٹھ جاؤں یا کوئی بھی ایوری ون بندہ اٹھ جائے اور وہ اس طرح کی باتیں کرے تو یہ مناسب نہیں ہے. پاکستان کو چلانے کے لیے ایک سسٹم کی ضرورت ہے. کتنا مالی بحران تھا, کتنی مشکلات تھی, آہستہ آہستہ انشاءاللہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ نوجوانوں پہ بہت زیادہ کام کر رہی ہے, بہت زیادہ اوبلائج کر رہے ہیں وہ اپنے نوجوانوں کو. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں گورنمنٹ سے فیسیلیٹیٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ہم نوجوانوں کو یہ نہیں ہے کہ ہم لے کے اپنے ہی اشارے توڑ دیں, ہم اپنی گاڑیاں توڑ دیں, ہم اپنے ہی آفیسز توڑ دیں, ہم اپنے ہی ملک کا نقصان کر دیں. یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا, کسی سسٹم میں نہیں لکھا ہوا, خواہ وہ نون لیگ کے جوان ہیں, خواہ وہ پی ٹی آئی کے, خواہ وہ کسی بھی جماعت کے لوگ ہیں. ہمیں ہماری گھٹی میں ایک چیز شامل ہے, وہ گھٹی ہے پاکستان. تو ہمیں پاکستان سے محبت میں اپنا کلیدی کردار ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس حوالے سے میں تمام نوجوانوں کو پھر یہ بات کہوں گا کہ آپ لوگ باصلاحیت لوگ ہیں. باہر جا کے جو آپ نوکریاں کرتے ہیں, باہر جا کے جو آپ غلامیاں کرتے ہیں, تو بھائی جان آپ اپنے پاکستان کو یہاں پہ آباد کریں. اس میں آپ اپنے سسٹم کو جنریٹ کریں. اپنی جو بھی آپ کی چیزیں ہیں, خواہ کوئی آئی ٹی کے ریلیونٹ لوگ ہیں, کوئی بھی کسی بھی شعبے میں, اس میں آپ لوگ اپنی مہارت حاصل کریں اور اس پاکستان کے لیے, اپنے دیش کے لیے کام کریں. باہر دیشوں میں جا کے آپ لوگ مزدوریاں نہ کریں. اس میں قوم کی بھی بےزتی ہے اور ہماری بھی بےزتی ہے کہ ہم لوگ جا کے پاکستانی, ہم غلام نہیں ہیں, اور وہاں جا کے ہم لوگوں کے آگے غلامی کریں گے تو پھر مقصد تو ختم ہو جائے گا. ایسے ہی. اچھا معین بھائی, آخر میں یہ بتائیے گا کہ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, اسپیشلی میں عوام برادری کی بات کروں گا, جو نوجوان آپ کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں, جو ابھی تک آپ کے ساتھ نہیں جڑے, تو وہ کیا پروسیس ہوگا, وہ آپ سے رابطہ کس طرح کریں گے اور وہ کیسے آپ کے پلیٹ فارم سے مستفید ہوں گے؟ بھائی جان, ہمارے سب سے پہلے تو جو جڑنا چاہتے ہیں, میں دونوں ہاتھ کھول کے انہیں ویلکم کرتا ہوں جی, اپنے ٹرائب کو بھی اور اپنے پاکستان کے نوجوانوں کو بھی. میرے لیے سب سے پہلے میری پہچان جو ہے وہ عوام ہے. ٹھیک ہے, میرے لیے سب سے پہلے میری قوم ہے. اس کے علاوہ بھی جو اللہ کی مخلوق ہے, ہم انہیں رسپیکٹیبل طریقے سے ویلکم کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ رابطہ کرنا چاہتے ہیں, ہمارا سوشل میڈیا ایکٹیو ہے الحمدللہ, اس میں ٹک ٹاک اکاؤنٹس ہیں, اس میں تنظیم کے جو ہے وہ ہر چیز دی گئی ہے. ٹھیک ہے, اس پہ وہ رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا پراپر میڈیا سیل ہے, ہمارے پورے پاکستان میں ایک نیٹ ورک ہے. میڈیا کے حوالے سے ہم نے اپنے صحافی برادریوں کو جوڑا ہوا ہے. لائرز ونگ کے حوالے سے ہم نے پورے پاکستان کے لائرز کو اکٹھا کیا ہوا ہے. اور اسی طرح پولیٹیکل ہم لوگ جو ہے وہ لوگ, اس میں ہمارا ایک سسٹم اس طرح کا بھی ہے کہ ہم پولیٹیکل لوگوں کا بھی جو ہے وہ ونگ ایک بنا رہے ہیں, اور اس پہ بھی ہم ورکنگ کر رہے ہیں. یہ صرف میں آپ کو یوتھ کی بتا رہا ہوں, کیونکہ مدر کا جو سسٹم ہے وہ ان لوگوں نے آرگنائز کرنا ہے. لیکن میں کیونکہ شروع سے میں نوجوانوں پہ کام کر رہا ہوں, آج الحمدللہ 10 سال ہو چکے ہیں. بہت سے لوگ آتے ہیں, بہت سے لوگ جاتے ہیں, بہت سے لوگوں کی دل آزاریاں بھی ہوتی ہیں, بہت سے لوگ جو نازک مزاج ہوتے ہیں وہ ناراض بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں تمام اپنے ورکرز کو, تمام اپنے بھائیوں کو, تمام اپنی یوتھ کو یہ بات کہوں گا کہ آپ لوگ بھی مردانگی کا دامن جو ہے وہ پکا تھامیں, اپنے دل گردوں کو مضبوط کریں. آپ لوگ شیروں کی اولاد ہیں, سرداروں کی اولاد ہیں. ولایت آپ کے گھر سے شروع ہوئی ہے, اور یہ تنظیم جو ہے اور ہم جو ہیں, ہم اپنی قوم کے لیے, اپنے پاکستان کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے دن رات کھڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, میرے آخر میں اپنی جو فیوچر پلانس کے بارے سے بتا دیں, آگے کوئی کیا ایکٹیویٹیز آنے والی ہیں, آپ اس پلیٹ فارم سے کیا کچھ آگے یوتھ کے لیے کر رہے ہیں, اور آخر میں پھر میسیج دیجیے. سر, فیوچر پلان میں ہم نے ابھی ایک پروگرام آرگنائز کیا بھی تھا. اس میں ہم لوگ مختلف جو ہے وہ اب آپ کو دعوت دے رہے تھے, لیکن کیونکہ وہ ڈیٹ جو ہے ہمیں وہ نہیں مل رہی تھی,
PC کی 27 کی ڈیٹ ملی تو کیونکہ آمد رمضان ہے ہم یوتھ کے لیے ایک ورائٹی شو میوزیکل شو وہ ہم آرگنائز کر رہے تھے، لیکن اب وہ ہم انشاءاللہ رمضان کے بعد کریں گے. رمضان کے بعد ہمارا جو پلان ہے اس میں ہم پورے پاکستان میں دوبارہ انشاءاللہ دورے کر رہے ہیں. اس میں سندھ کے پروگرام موجود ہیں، اس میں کراچی کا پروگرام موجود ہے، ابھی بلوچستان کا پروگرام یہ جنرل سیکرٹری صاحب آئے ہوئے ہیں انہوں نے دے دیا ہے. اسی طرح پنجاب کا لاہور کا پروگرام موجود ہے، کشمیر کا پروگرام ہمارا موجود ہے مظفر آباد کے اندر. تو یہ سارے جو ایونٹس ہیں وہ ہم کریں گے، اور انشاءاللہ آخری ایونٹس جو ہے وہ پورے پاکستان کے عواموں کو انشاءاللہ دعوت دیں گے، جس میں ہمارے MNAs MPAs ہمارے منسٹرز ہمارے اسٹیبلشمنٹ جو لوگ اس ٹائم موجود ہیں اپنی کمیونٹی کے، جو ریٹائر لوگ موجود ہیں. اس کا مطلب آپ یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ ہم اداروں کے لوگوں کو بھی باؤنڈ کریں گے، ایسا نہیں ہوگا. تو ہم انشاءاللہ ایک بہت بڑا ایونٹ اسلام آباد کے اندر کریں گے انشاءاللہ، اور اپنی بھرپور طاقت کا انشاءاللہ مظاہرہ کریں گے. اس پروگرام کو کامیاب بھی انشاءاللہ یوتھ کرے گی اور نوجوان کریں گے. بالکل انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. صدر تنظیم الاوان پاکستان یوتھ کے حافظ معین اوان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. تنظیم الاوان پاکستان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ انہوں نے بتایا کہ کیسے اس تنظیم کی بنیاد رکھی گئی اور کیا کیا اقدامات کی، اور اسپیشلی یوتھ کے ریلیٹڈ ہم نے گفتگو کی کیونکہ یہ یوتھ کے صدر بھی ہیں. آگے کیا پلانس کرنے جا رہے ہیں، اور میری تمام دیکھنے والے ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ اف یو وانٹ ٹو سرو دا کمیونٹی، اف یو وانٹ ٹو سرو دا نیشن، تو آپ تنظیم الاوان پاکستان کا حصہ بنیں اور اس جدوجہد میں جو ہے وہ ان کا ساتھ دیں. اس والے سے مزید بھی جو ایکٹیویٹیز ہوں گی تنظیم الاوان پاکستان کی وہ اب تک ہم پہنچاتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.